اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والاه اللہم رب صلی وسلم وبارک وانعم علیہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اللہم اجزہ عنا خیر الجزاء اللہم اجزہ عنا ما هو اہلہ۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے میرے عزیز بھائی کراچی سے فہد شمسی انہوں نے درخواست کی کہ سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ میں عرض کروں۔ ان کا فیس بک پہ بھی چینل ہے، یوٹیوب پہ بھی ہے۔ مجھے میرے عزیز بھائی کراچی سے فہد شمسی انہوں نے درخواست کی کہ سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ میں عرض کروں۔ ان کا فیس بک پہ بھی چینل ہے، یوٹیوب پہ بھی ہے۔ چند گزارشات۔ فرانسیسی صدر پورا عالم اسلام اس سے متاثر بھی ہے، غمزدہ بھی ہے، رنجیدہ بھی ہے، افسردہ بھی ہے، اور ہر ایک کا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ رویہ، ری ایکشن، طرز عمل مختلف ہے۔ اور دکھ والی بات، ایک تو ہم دکھی ہیں ہی جو یہ حرکتیں ہو رہی ہیں کہ فرانس کا صدر جو ہے وہ ایک طرف سے آزادی رائے اور فریڈم آف سپیچ کا اس نے خول چڑھایا ہوا ہے، اس کی آڑ لے رہا ہے۔ جب اس پہ ترکی کے طیب اردوغان اس کی خبر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی عقل کا علاج ہونا چاہیے، اب وہ کیا کرتا ہے کہ ترکی سے اپنا ایمبیسیڈر واپس بلوا لیتا ہے۔ برداشت نہیں ہوا، تنقید برداشت نہیں ہوئی۔ رسول اللہ کے بارے میں آزادی اظہار رائے، فریڈم آف سپیچ، اور جب اس بدبخت کی اپنی بھاری آئی تو ڈبل سٹینڈرڈ، منافقت، ہپاکریسی۔ خیر، وہ تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں بھی میں یہی دعا ہی کروں گا کہ اگر اس کے نصیب میں ہدایت ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، اگر اس کے نصیب میں بدبختی ہے، ہدایت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے اور ہر شر والے کے شر سے اہل اسلام کو، مسلمانان عالم کو محفوظ فرمائے، بلکہ پوری انسانیت کو۔ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ ہم جب دفاع حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمر کستے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، عاشق رسول بننے کے تقاضے ہیں۔ آسان بات نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ میں چند نعتیں پڑھ لوں، سن لوں، ان پر جھوم لوں، پھر اپنی دکان میں جا کے جھوٹ بولنا شروع کر دوں۔ رسول اللہ کے اپنی جو کردار ہے اس کے خلاف چلنا شروع ہو جاؤں۔ رسول اللہ کی تعلیمات، آپ الصادق الامین، سراپا صدق، صداقت کا سرچشمہ، امانت کا سرچشمہ۔ مجھے یاد ہے کچھ 10-12 سال پہلے یہاں فلوریڈا ہی میں ایک بھائی نے، تاجر تھے، پوچھنے لگے کہ کیا میں یہود و نصارہ کو دھوکہ دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا بھائی کیا بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں مسلمان تو نہیں ہیں۔ ہاں، مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، یہود و نصارہ کو دے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔
تو ان سے میں نے کہا کہ یار ایک واقعہ میں تمہیں سنا دیتا ہوں رسول اللہ کا، جو ہمارے مقتدا، ہمارے پیشوا، ہمارے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارا سب کچھ قربان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ ان کے جانی دشمن بن گئے، خون کے پیاسے، لیکن ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے تھے، اعتبار ان کو ایک دوسرے پہ نہیں تھا، بینکنگ سسٹم بھی نہیں تھا، ساری کی ساری ان کی امانتیں، پیسہ، جو کچھ کمایا ہوا ہے، ساری کی ساری کمائی امانت ہے محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات ذرا غور سے سنیے گا۔ یوں ہی انہیں صادق الامین کا لقب نہیں دیا گیا، اب انہوں نے باقاعدہ پلان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ قرآن نے باقاعدہ ان کا سارا پلان وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا سورہ انفال، کہ یہ سازشیں کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، آپ کو جلا وطن کر دیں، آپ کو قید کر دیں، اور اب جو سازش تھی وہ قتل کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مکہ سے آپ ہجرت فرما دیں۔ مختصراً اب یہ ساری کی ساری ان کی امانتیں رسول اللہ کے پاس ہیں۔ رسول اللہ نئی ریاست قائم کرنے جا رہے ہیں، اس پیسے کی ضرورت ہے، اور اب تو جواز بھی ہے، قتل کرنے کے درپے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو اپنے پیچھے چھوڑا، اپنے بستر پہ، کہ اے علی، ان سب کی ایک ایک بندے کی امانتیں ان کو واپس کر دینا، وہ جو میرے جانی دشمن ہیں، جو مجھے قتل کرنے کا پلان کر رہے ہیں۔ اگر ہم سیرت طیبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، ان کو میں نے یہی کہا بھائی کو کہ رسول اللہ نے تو، یہود و نصارہ تو اہل کتاب ہیں، پھر بھی جو مشرک تھے، پیگنز تھے، ان کی بھی امانتیں واپس کی، ان کے ساتھ بھی رسول اللہ امین، آنسٹ، اور آنسٹی کی حدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پار کر دیں اور ہمارے لیے مثال قائم کی۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ رسول اللہ کا جب ہم دفاع کرتے ہیں، ابھی چند روز پہلے اسلام آباد میں تاجروں نے باقاعدہ مظاہرہ کیا، باہر نکلے، شاہراہیں بند تھیں، ٹائر جلائے، پھر پولیس چوکی، پولیس اسٹیشن جلا دیا۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ ہم جی حرمت رسول کا دفاع کر رہے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچا کے حرمت رسول کا دفاع ہو رہا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کے اگینسٹ مخالفت کر کے ان کا دفاع کر رہے ہو۔ ایک بات تو یہاں ذرا سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ لیا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے اللہ کے رسول، ہم کافی ہو گئے، جو بھی آپ کے خلاف زبان درازی کرے گا، آپ کا مذاق اڑانے کی کوشش کرے گا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ، ہم کافی ہو گئے، ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر، ہم نے اگر دفاع ہم کرتے ہیں تو میں اپنا فائدہ کر رہا ہوں، میں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چھتری کے نیچے آ رہا ہوں، لیکن اس کے لیے خدا نہ خواستہ کل کو اگر میرے آقا نے مجھے یوں پوچھ لیا کہ نعرے بازی تو بہت کر رہے تھے، میری تعلیمات، میرا مشن وہ بھی کبھی سمجھا؟
جس کے لیے میں نے ساری کی ساری تکلیفیں اٹھائیں، اپنے اصحاب کو شہید کروایا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، وہ مشن کبھی تم نے پڑھا، سمجھا؟ میرا کردار وہ اپنایا یا اپنانے کی کوشش کی؟ یہ ذرا جوابات تیار کر لیں، کیونکہ میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے یہاں پڑھوں گا، سورہ مائدہ آیت نمبر 41 ہے، اور یہ اللہ تعالی مخاطب ہو رہے ہیں اپنے نبی سے جو خالق ہیں۔ فرمایا یا ایھا الرسول، اے اللہ کے رسول، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، وہ جو کفر کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، یسارعون سورت تیزی سے اس طرف بھاگے جا رہے ہیں، آپ کو غمزدہ نہ کریں، آپ کو حزن و ملال میں نہ ڈالیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ہم ایمان لے آئے لیکن سارا زبانی خرچ ہے، زبانی کلامی ہے، پڑھتے تو آپ کا کلمہ ہے لیکن اپنی دکانوں میں جھوٹ بولتے ہیں، اپنی دکانوں میں، اپنے کاروبار میں آپ کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ دنیا انہیں زیادہ عزیز ہے آپ کے پیغام سے، آپ کی تعلیمات سے اور آپ کے کردار سے۔ آپ کو صرف ایک مثال دوں گا، میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، اور اسی پہ میں اختتام کروں گا۔ ایک شاعر، بہت بڑا شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا، اس کا لقب ہے الاعشا۔ اعشا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے رخت سفر باندھا مسلمان ہونے کے لیے۔ اس وقت شاعروں کو بہت بلند نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ بہت حکیم، دانا اور دانشور۔ تو راستے میں اس کا کوئی مداح مل گیا۔ ہاں جی، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا محمد فداہ نفسی و ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ میں نے ان کی چند تعلیمات سنی ہیں تو میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ اس بندے نے کہا کہ اچھا یوں کرو، مجھ سے اگر میں تمہیں 100 اونٹ کی پیشکش کروں، 100 اونٹ لے کے واپس چلے جاؤ گے؟ ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس وقت اونٹ، ایک آدمی اپنی جو نارمل، جو کامن آدمی ہے، ساری کی ساری زندگی کی جمع پونجی وہ 1 یا 2 اونٹ خرید لیتا تھا۔ 100 اونٹ آج کے دور کا ارب پتی، بلینئر۔ کہا کہ کیوں نہیں؟ اونٹ لیے واپس چلا گیا اپنی بدبختی میں۔ دنیا کو، مال و دولت کو اس نے پریفر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر، اسلام پر، ایمان پر۔ میں آپ کو یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں؟ کہیں میں اور آپ ہم عائشہ کی جگہ تو نہیں لے رہے کہ مال و دولت، پیسہ رسول اللہ کی تعلیمات سے بڑھ گیا ہے میرے لیے؟ ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کریں۔ پیسے کے لیے سنجیدہ، سیریس، بلکہ سنسیئر، مخلص، ساری کی ساری میری جو ذہن ہے، جو میری اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، پیسے کے پیچھے۔ جہاں بات آتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، وہاں میں سنجیدہ نہیں۔ ہاں، مظاہرے کر کے، ٹائریں جلا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر لیا۔ اقبال کے اس شعر پہ میں اختتام کروں گا۔ فرماتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش راہ کہ دین ہم اوست، گر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیست۔ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ، ان کا رویہ، ان کا راستہ، ان کی ڈگر اپنا لو، یہی ہے دین۔ اگر یہ نہ کر سکے پھر ساری کی ساری بولہبی ہے۔
اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنا دے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا خدا را آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنجیدگی سے پہلے سیکھیں، پڑھیں، جتنا اپنا سکتے ہیں اپنائیں۔ رسول اللہ کا ہم نے ایمبیسیڈر بننا ہے، جتنی صلاحیت ہے، جتنی میری وقت ہے، ان کے قدموں تک پہنچنا ہے۔ شیخ رومی رحمت اللہ علیہ، ہمارے شیخ والد ڈاکٹر غلام مرتضی ملک شہید، ان کو ایک میں نے عاشق رسول دیکھا، ایک اقبال کو میں نے پڑھا اور ان میں عشق رسول پایا۔ فرماتے ہیں یہ واقعہ وہ اکثر سناتے تھے رومی کا جو مثنوی میں ہے، کہ ایک چیونٹی اپنے آپ کو ذرا اس پہ تھوڑا سا ڈھال لے، ایک چیونٹی حج کا ارادہ کیا اور پھر اس نے سوچا کہ لاکھوں میل دور میں چیونٹی کیسے پہنچ پاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کبوتر بھیجا حرم کا، تو چونٹی اس کے پیروں سے چمٹ گئی، اور جو لاکھوں میلوں کا سفر تھا وہ چند دنوں میں طے ہو گیا۔ یہ ہے اتباع رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لیں اور کوشش کریں کہ ان کے قدموں تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ یہ ہو گیا تو سب ٹھیک، ورنہ میرے جتنے بھی دعوے ہیں، میرے جتنے بھی نعرے ہیں، وہ ہیچ ہوں گے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آیا اور صرف دعووں پہ، صرف نعرہ بازی پہ گزارا کیا، تو پھر ایک نہیں بے پناہ دشمن نکل آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں، اللہ کے رسول ہم سے راضی ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند تعلیمات جتنی بھی اپنا سکتے ہیں وہ اپنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم قدموں کی خاک اور اس میں ہم قربان ہونے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔